بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ اور افطار پارٹیاں کیا ہیں؟ افطار، آئیے جانتے ہیں۔ سورج ڈوب جانے کے بعد جو حلال چیزیں دن میں چھوڑ دی گئی تھیں، یا کہیں جن کاموں خاص کر کے کھانا پانی پینے کی اجازت مل جانے کو افطار کہا جاتا ہے، جسے زیادہ تر لوگ یا عام بول چال میں روزہ کھولنا کہا جاتا ہے۔ دھیان رہے کہ سورج ڈوب جانے کا جب یقین ہو جائے تب ہی افطار کیا جائے۔ اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا یا سورج ڈوب جانے کے بعد روزہ کھولنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ روزہ کھولنے میں 1 منٹ کی بھی دیری نہ کی جائے، اس لیے افطار میں دیر کرنا یا نماز پڑھ لینے کے بعد افطار کرنا مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب فرماتا ہے، جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں وہ بندے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن اتنی جلدی بھی نہ کی جائے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کی افطار کر لیا جائے۔ ایسے جلد بازی کرنے سے تو روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور دن بھر کی بھوک پیاس بیکار چلی جائے گی۔ چھہارے یا کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پانی سے ہی روزہ کھول لیا جائے، چونکہ خالی پیٹ میٹھی چیز کھانا تندرستی کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہمارے رسول کے علاوہ سارے نبیوں نے چھہارے یا کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا بہتر بتایا ہے۔ پانی سے بھی افطار کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ کیونکہ یہ بدن میں جمع ساری گندگی کو باہر نکال دیتا ہے۔ دھیان رہے، روزہ حلال چیزوں سے ہی افطار کریں۔ اگر کہیں سے روزہ کھولنے کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان آئے تو پہلے غور کریں کہ یہ سب سامان حرام کمائی کا ہے یا حلال کمائی کا۔ اگر وہ حرام کمائی کا ہے تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے پانی سے افطار کیا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، خدا اس بندے کی 10 برائیاں مٹائے گا، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے جو غریب سے غریب آدمی کو بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ پانی سے روزہ کھولنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے جسے پی کر افطار کر سکیں۔ پانی تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جس کی برکت سے آپ کو نیکیاں بھی مل رہی ہیں اور آپ کی برائیاں اور گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں، وہ کافی لذیذ چیزیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے بھی پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، روزہ ہمیشہ پورے پریوار یعنی بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کے ساتھ افطار کرا کیجیے۔ ایسا کرنے والوں کو 1 لقمے کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو الگ الگ اپنے کمرے میں اپنے پریوار کے ساتھ الگ سے روزہ افطار کرتے ہوں۔ ہمیشہ آپس میں مل جل کر روزہ افطار کیا جائے۔ دھیان رہے، روزہ افطار کرنے وقت اگر کوئی مسافر یا کوئی رشتہ دار اگر گھر میں آ جائے تو اسے افطار کے لیے ضرور بلایا جائے۔ کسی کو روزہ افطار کروانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ دھیان رہے، روزہ ہمیشہ حلال کمائی سے افطار کرایا جائے۔ دوسری طرف جو شخص خوشی سے روزہ افطاری میں شامل ہوگا وہ بھی اتنے ہی ثواب کا حقدار ہوگا جتنا افطاری کرانے والے شخص کو ملا ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال یا کھانا نہ ہو جس سے وہ کسی کو اچھے سے روزہ نہ کھلوا سکے، اس صورت میں کیا وہ بھی اتنے ہی ثواب کا حقدار ہوگا؟
آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اسے بھی ملے گا جس نے ایک گھونٹ پانی یا دودھ سے کسی کو روزہ افطار کروایا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، اللہ پاک قیامت میں اسے میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کسی کو روزہ افطار کروانا کس حد تک ثواب کا کام ہے۔ ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ حالانکہ روزہ کھلوانا بڑا ثواب کا کام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود روزہ نہ رکھیں اور صرف روزہ کھلواتے رہیں۔ آپ کو لگے کہ روزہ کھلوانے سے اتنا ثواب مل رہا ہے تو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ روزہ ہر حال میں فرض ہے۔ صرف افطار کروانے سے ثواب تو ملتا ہے لیکن روزے کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ روزے کا فرض ادا کیے بنا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھا جاتا ہے لوگ مسجدوں میں افطار کروانے کا سامان بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ افطار پارٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر کئی بے روزگار لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں جو اچھی صحت ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے، لیکن جو شخص روزہ نہ ہوتے ہوئے بھی روزے دار کے حصے کا کھانا کھا رہا ہے اسے خود ہی سوچنا چاہیے کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ اس کے علاوہ کئی افطار پارٹیوں میں بڑے بڑے راجنیتا رسوخدار لوگ افطار پارٹی کے بہانے راجنیتک رشتوں کو مضبوط کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو افطار یا روزے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے آپسی رشتوں اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے مقصد سے ایسی پارٹیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک سچے مومن ہیں تو ایسی پارٹیوں سے دور رہیں، کیونکہ اکثر ایسی افطاری پارٹیاں میں استعمال کی جانے والا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے جسے کھا کر آپ بھی گنہگار بن جائیں گے۔ بہرحال ہم سبھی کو چاہیے کہ افطار پروگرام میں ایسے بڑے لوگوں کو بلانے سے بہتر ہے کہ آس پاس کے غریب لوگوں کو افطار پارٹی کا نیوتا دیں، کیونکہ ایسے غریب لوگوں کو مشکل سے ہی اس طرح کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بے روزگار بھی ہیں تو بھی ان کے لیے ہر طرح کے اچھے کھانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی زندگی اکثر کچھ دن پرانا کھانے پینے سے ہی نکلتی ہے۔ ایسے لوگ اس طرح کا اچھا کھانا افطاری میں دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جن کی خوشی سے اللہ بھی بہت بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ افطار پارٹی کا مذاق نہ بنائیں اور جو ایسی پارٹیوں کا اصلی حقدار ہے اسے شریک کر کے ثواب حاصل کریں۔ دوستو، ایسے ہی دینی معلومات کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔